اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سے رہنے والے ہیں وہی ترنے والے ہیں، اچھوں کے ساتھ رہیں۔ رفیق شیخ صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اسماء گرامی کے ساتھ امام علی مقام کا نام لیا جائے، حضرت مولا علی کا نام لیا جائے، حضرت امام حسن کا نام، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کا نام لیا جائے، تو کیا درود السلام جیسے علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ ہوتا ہے یا علیہ السلام کا لفظ ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مولا علی کا نام لے کر کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا امام حسن کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت میں یہ جو علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ ہے یہ اللہ نے خاص فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دیکھیں اہل بیت کا مقام بہت اونچا، بہت اونچا، لیکن اہل بیت کو یہ اونچا مقام جو ملا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہرحال سب سے اونچی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اپنا ہے، تو اللہ نے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص کیا ہے ان کے ساتھ۔ اگر اہل بیت پر یا اور بھی کسی ایسے بندے پر آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں جو غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے آپ طبعاً پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے سرکار پر پڑھیں، پھر سرکار کی معیت میں، حضور کی تبعیت میں، حضور کی تابعیت میں یعنی متابعت میں اہل بیت پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ سرکار نے خود سکھلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا، لیکن علی الاستقلال نے، بالاستقلال ممنوع ہے، اور یہ روافض کے ساتھ مشابہت ہے، لہٰذا ایسے نہیں کرنا، یعنی انبیاء کا مقام مرتبہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور رہ گیا نرا علیہ السلام کے لفظ، نرا علیہ السلام کے لفظ، تو اس کے بارے میں اہل سنت کے دو قول ہیں، اہل سنت کے ہاں دو قول ہیں اور دلائل کے ساتھ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کہنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے۔ آپ یقین جانیں کسی اور وجہ سے نہیں، میں دلیل کی بنیاد پہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے جو لفظ بول دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں کوئی چھوٹا لفظ نہیں، یہ نہیں سمجھنا علیہ السلام اس کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو تو یہ لفظ بڑا ہے، نہیں۔ جو باری تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ سند ہے، یہ اللہ نے ان کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جیسے ابھی میں نے پوری اپنی تقریر میں امام علی مقام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس لیے نہیں بھئی اور کوئی ہے جو یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے نا، ہمیں کیا ان سے، ہمیں کیا سروکار ہے، ہم وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ان کے لیے پسند فرما لیا ہے کہ ہماری پسند اللہ کی پسند سے بڑی ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے ان کے لیے جو اللہ نے عطا فرما دی، آپ کے لیے ہمارے لیے تو نہیں۔ ہم تو آج بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ان کی ڈگری ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا اعلان ہے۔ اگر کوئی علیہ السلام کے لفظ بولتا ہے تو اس پر گرفت تو نہیں ہے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے چونکہ خود استعمال فرمائے ہیں، تو اگر کوئی یہ بولتا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔